آج اتنے عرصے بعد ایک بار پھر سے مجھے کہیں اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق جاب ملی تھی۔ مجھے انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ گھر میں آج کھانے پینے کو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ صبح سے جیسے ہی اٹھا، بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ خاموشی کے ساتھ انہیں بہلائی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی واضح نظر آ رہی تھی۔ روتے ہوئے بچوں کو یوں دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا۔ اچانک ہی میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم میرے کپڑے استری کر کے لگا دو، آج مجھے کسی جگہ پر انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ دعا کرو کہ مجھے وہاں سے جاب آفر ہو جائے، پھر ہمارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ میری بیوی خاموشی سے خالی خالی نگاہوں سے مجھے تکتی رہی۔ اس مہینے میں کتنی ہی بار میں انٹرویو دے چکا تھا، لیکن کہیں سے بھی مثبت جواب نہ آیا۔ میری اتنی ساری ڈگریاں اور اتنے سارے ڈپلومہ ہیں جن میں نے ہمیشہ A+ نمبر حاصل کیے تھے۔ اپنی کلاس میں سبھی لڑکوں میں ٹاپ کلاس ہوا کرتا تھا، لیکن اب انہی ڈگریوں کو لے کر میں در بدر کے دھکے کھا رہا تھا۔ ہر جگہ رشوت چل رہی تھی۔ میں جیسے ٹیلنٹڈ نوجوان کی یہاں پر تو کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر تو ہر جگہ پیسے کی ہی اہمیت تھی، لیکن پھر بھی اپنی قسمت کو آزمانے میں گیا تھا۔ آخر کار میں اس انٹرویو کے لیے خود کو تیار کرنے لگا، اور بھوک سے بلکتے بچوں کو دیکھ کر مجبوراً مجھے اس انٹرویو کے لیے آنا ہی پڑا تھا۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، مجھے ایک رکشہ ملا۔ بس میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ میں اپنا کرایہ دے کر انٹرویو والی جگہ پر جا سکتا تھا۔ میں اس رکشے میں بیٹھا اور اس آفس تک آ پہنچا، لیکن میں یہ بھول چکا تھا کہ میرا حلیہ، میرے جوتے، میرے کپڑے، سب کچھ بھی اس آفس کے ماحول کے مطابق نہیں تھا۔ میں جوں ہی آفس میں داخل ہوا، سامنے ایک قطار مجھے دکھائی دی۔ یہ قطار یہاں پر انٹرویو کے لیے آنے والے لوگوں کی تھی۔ ہر کسی کے پاس اچھے کپڑے، اچھے جوتے تھے، لیکن میرے پھٹے پرانے کپڑے اور 1 سال پہلے لیے گئے جوتے جو کہیں کہیں سے پھٹے بھی ہوئے تھے، لیکن پھر بھی میں انہیں استعمال کرتا تھا۔ ان سب لوگوں کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہاں پر بھی ویسا ہی ہوگا جس طرح آج تک ہوتا چلا آیا۔ یہاں پر بھی رشوت چلے گی، اتنے امیر کبیر لوگ ہوں گے، اور وہ امیر کبیر لوگ رشوت لے کر کسی نہ کسی کو یہاں پر رکھ لیں گے۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے میرا نام پکارا گیا۔ باس کے دروازے پر کھڑا شخص میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے باری باری سب لوگوں کی طرف دیکھ کر میرا نام پکارا۔ کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ آخر کار میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اس نے ایک عجیب سی نگاہ میرے حلیے پر ڈالی۔ وہ میرے پھٹے پرانے کپڑوں اور پھٹے پرانے جوتوں کی طرف دیکھ کر ایک ٹائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے سائڈ پر ہو گیا اور میرے سامنے دروازہ کھول دیا۔ میں دروازہ کھول کر آفس میں داخل ہو گیا۔ سامنے بیٹھا شاہ حسن اپنے باروب شخصیت کے ساتھ اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ میں نے اندر جانے کی اجازت مانگی تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا اور مجھے کرسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی تک اس کی نگاہیں کمپیوٹر پر جمی تھیں۔ میں خاموشی سے جا کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے کچھ سوالات پوچھنے کا منتظر تھا۔ جانے کیا وہ مجھ سے سوالات پوچھے گا، کب مجھ سے انٹرویو لے گا، کب میں یہاں سے جا سکوں گا۔ اس کے سامنے بڑی کرسی بھی اس سے کافی دور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھ سکتا تھا۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر اس کی نظر جا کر میرے جوتوں پر ٹک گئی۔ ایک دم سے مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ میرے وہ جوتے جو 1 سال پرانے ہو چکے تھے، ایک سائڈ سے پھٹ بھی چکے تھے، انہیں میں نے دھاگے اور سوئی کی مدد سے ایک بار مرمت بھی کیا ہوا ہے، لیکن ان کی وہ مرمت بھی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ کافی دیر وہ خاموشی سے مجھے یوں ہی دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مجھ سے 1-2 سوال کیے۔ میں نے حق لاتے ہوئے تمام سوالات اس کے گوش گزار کر دیے۔ پھر اپنی سی وی اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ میری فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے یہاں بھی نوکری نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں پر بہت ہی امیر کبیر لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور یہاں بھی یقیناً رشوت ہی چلتی ہوگی۔ میرے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ تبھی اس نے اپنے سیکرٹری کو آواز دی۔ اس کا سیکرٹری جو دروازے پر کھڑا انٹرویو پر آنے والے لوگوں کو کمرے میں بلا رہا تھا، وہ جلدی سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، جی صاحب جی۔ تو باس نے اسے کہا، اس لڑکے کا اپوائنٹمنٹ لیٹر تیار کرو، یہ لڑکا کل سے جوائننگ دے رہا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے تو حیرت ہوئی
میں آنکھیں پھاڑے سامنے کرسی پر براجمان باس کو دیکھنے لگا۔ اس نے بنا مجھ سے تفتیش کیے مجھ سے میرے تمام لوگوں کا پوچھے مجھے ایسے ہی نوکری دے دی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک تھی کہ یہاں آنے سے پہلے میں جہاں بھی گیا تھا میرے تمام ڈاکومنٹس میرے پاس تھے۔ ہر کسی نے میری کامیابی دیکھی تھی۔ میرے تمام نمبرز جو میں نے اتنی ساری زندگی میں ہمیشہ پہلی پوزیشن پر لیے تھے، وہ تمام مواد رشوت کی دھول تلے دب چکے تھے۔ اب ہر کوئی بس رشوت لیتا تھا اور امیر لوگوں کو نوکریاں مل جاتیں۔ مجھ جیسے غریب انسان ویسے ہی حالات کی چکی میں پستے رہتے۔ آج بھی مجھے بس یہی محسوس ہو رہا تھا، لیکن یوں ہی اس کے منہ سے میں نے یہ سنا اس نے میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر تیار کروا لیا تھا اور کل سے ہی وہ مجھے جاب دے رہا تھا۔ میں حیرت زدہ رہ گیا، لیکن مجھ میں پوچھنے کی ہمت نہ رہی۔ اس نے مجھے میرے تمام ڈاکومنٹ واپس کر دیے اور کہنے لگا، تم ایسا کرنا، کل صبح سے ہی جوائننگ دے دینا، تم اس جاب کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہو۔ یہ سن کر تو میں خوشی سے پھولے ہی نہ سما رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس پر کیا ری ایکشن دوں۔ اس وقت تو میں نہ پوچھ سکا کہ آخر کس بنیاد پر ان لوگوں نے مجھے اس جاب پر رکھا ہے۔ خیر، میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلا آیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی کو خوشخبری سنائی تو وہ بھی ایک دم سے اچھل پڑی تھی۔ میرے بچے بھی خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ اتنے عرصے بعد میرا پورا گھرانہ خوش تھا اور اب میرے دل میں بھی ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا کہ میرے گھر سے غربت کے دن ختم ہونے والے ہیں، میرے گھر کے بھی حالات اچھے ہونے والے ہیں۔ میرے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ آخر انہوں نے پرانے کپڑوں اور پرانے جوتوں کو دیکھ کر بھی اس شخص نے مجھے کیسے جاب پر رکھ لیا۔ یہی سوال تھا جو مجھے کھائے جا رہا تھا۔ دوسری روز جیسے ہی صبح ہوئی میں صبح سویرے آفس جا پہنچا۔ مینیجر نے مجھے تمام کام سکھا دیا۔ میں ویسے بھی کمپیوٹر میں بہت ماہر تھا، یہی وجہ تھی کہ کام سمجھنے میں زیادہ دشواری نہ آئی اور میں خوشی خوشی اپنا کام کرنے لگا۔ ابھی مجھے کام کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے باس کو آفس میں آتے دیکھا۔ ان کے استقبال کے لیے جس طرح سب کھڑے ہوئے، اسی طرح میں بھی جلدی سے گرم جوشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے آج بھی وہی پرانے جوتے پہن رکھے تھے جو میں کل ان کے سامنے پہن کر گیا تھا، لیکن اچانک مجھے شرمندگی نے آن گھیرا تھا اور میں نے فوراً سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ مجھے دیکھتے ہوئے باس نے کچھ سوچتے ہوئے مجھے اندر بلایا۔ میں جھجکتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان کے آفس تک جا پہنچا۔ ان سے کیسے بات کرتا اور ان سے کیا کہتا، میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنی مقابل کرسی پر بٹھا دیا۔ میں بیٹھا تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ ایسی گرم جوشی سے ملے، یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے صدیوں سے جانتے ہوں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ان کے اور میرے درمیان کوئی بھی رشتہ نہیں، نہ ہی ہماری کوئی جان پہچان تھی۔ پھر باس میرے ساتھ اس طریقے سے بے تکلف کیوں ہو رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کی باتوں کا تو میں نے ہاں ہوں میں جواب دیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تمہیں کوئی پریشانی ہے کیا؟ میرے دماغ پر بس ایک ہی بات سوار تھی کہ آخر انہوں نے مجھے بنا انٹرویو لیے، بنا کچھ پوچھ گچھ کیے اور بنا کوئی رشوت لیے کیسے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ بس کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ڈرتے ڈرتے میں نے جب منہ کھولا تو بس ایک ہی بات میرے منہ سے نکلی، وہ یہ تھی کہ سر میں اتنا غریب انسان ہوں، یہاں تک کہ میرے کپڑے اور میرے جوتے دیکھ کر میری غربت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ موجود نہیں کہ میں رشوت دے سکوں۔ یہاں تک کہ گھر میں بھی فاقوں کی نوبت آ چکی ہے اور ایسے میں نے بہت سی کمپنیاں دیکھی تھیں، بہت سی کمپنیوں میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا، لیکن کسی نے بھی مجھے نہ رکھا۔ حالانکہ میری ڈگریاں، میری تعلیم بہت ہی اعلیٰ ہے۔ میرے باپ نے رکشہ چلا کر مجھے پڑھایا اور لکھایا، مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اس تعلیم نے میرا ذرا برابر بھی ساتھ نہ دیا۔ آج میں اتنا غریب ہوں لیکن میرے پاس ڈگریاں ہیں۔ ہر کسی نے میری ڈگری کو ریجیکٹ کیا اور ہر کسی نے رشوت کے نام پر امیر لوگوں کو ہی نوکریوں پر رکھا، لیکن آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بنا مجھ سے کوئی انٹرویو لیے، بنا مجھ سے کوئی بات کیے، بنا میرے کپڑوں جوتوں کو جج کیے مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ حالانکہ آپ کے آفس میں اس وقت انٹرویو دینے کے لیے لاکھوں لوگ موجود تھے جو کافی اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے اور شاید کافی امیر کبیر بھی تھے۔
جو آپ کو کافی ساری رشوت بھی دے سکتے تھے۔ آپ نے مجھے کیسے اس نوکری پر رکھ لیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں باس کو برا نہ لگ جائے۔ میری اس بات پر وہ مسکرانے لگے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، وہ میری بات پر مسکرا رہے تھے۔ ویسے تو انہیں برا لگنا چاہیے تھا، کیونکہ اس طرح کی باتیں اپنے کولیگ کے ساتھ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ خیر، انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کچھ بات کرنا شروع کی، اور جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میں وحید مراد علی کا بیٹا تھا۔ مراد علی میرا باپ BSc پاس تھا، اور ان کے زمانے میں پڑھائی کا اتنا رواج نہ تھا، لیکن میرے دادا نے انہیں پڑھایا۔ میرے دادا کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائیں، لیکن اس وقت لڑکوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے، اس علاقے میں بس میٹرک تک ہی ایک اسکول تھا۔ اس اسکول سے بابا نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد بابا کو شہر بھیج دیا گیا۔ شہر میں بابا نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا۔ میٹرک انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد انہوں نے BSc کرنا شروع کر دیا، اور پھر BSc کی ڈگری لینے کے بعد انہوں نے کئی چھوٹے موٹے کورس بھی کر رکھے تھے۔ لیکن ابھی بابا اپنی پڑھائی سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ دادا جان کو موت نے آ لیا، اور پھر دادا جان اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ بابا پر تمام خاندان کی ذمہ داری عائد ہو گئی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانا لکھانا، گھر کے خرچے پورے کرنا، یہ سب کچھ بابا کے سر پر تھا۔ بابا نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ اس وقت کی تمام کمپنیوں میں جا کر انٹرویو دیے، لیکن کسی نے بھی بابا کو نوکری پر نہ رکھا۔ بالآخر بابا نے ایک رکشہ خریدا، جس کی اقساط وہ ہر مہینے پوری کرتے رہے۔ اس رکشے پر بابا نے اپنا کام شروع کیا۔ پہل تو اتنی زیادہ سواریاں نہ ملا کرتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کا یہ کام چلنے لگا، اور پھر انہوں نے اسی کام کے ذریعے اپنے گھر کو پالنا شروع کر دیا۔ بہن بھائیوں کی تعلیم مکمل کر کے ان کی شادیاں کر دیں، اور پھر اس کے بعد خود شادی کر کے آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ بھلے ہی ہماری زندگی میں کافی مشکلات تھیں، لیکن اماں ابا دونوں ہی سادہ تھے۔ ان کی سادگی بھری زندگی نے ہم سب کو بھی سادگی سے جینے پر آمادہ کیا تھا، اور یوں ہم سب لوگ اپنی چھوٹی سی سادہ سی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ یہ چھوٹی سی زندگی تھی، نہ تو ہماری زیادہ خواہشات تھیں، اور نہ ہی ہمارے زیادہ اخراجات تھے۔ اسی وجہ سے ہماری زندگی کافی سکون میں گزر رہی تھی، لیکن جوں ہم بڑھ رہے تھے، ہمارے تعلیمی اخراجات بھی زیادہ ہو رہے تھے۔ بابا کے سر پر اب ہمیشہ ہماری دیکھ بھال ہی سوار رہتی۔ ہم کچھ بڑے ہوئے تو اماں نے بھی بابا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اماں بھی ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں، اور اپنے شوہر کا ہر حال میں ساتھ دینا جانتی تھیں۔ انہوں نے گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی، ساتھ ہی ساتھ وہ مشین اور کشیدہ کاری کرنا بھی جانتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے بابا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ گھر میں کپڑے سلائی کرتی، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، اور بابا باہر اپنا رکشہ چلاتے، اور یوں گھر کے اخراجات چلنے لگے۔ لیکن بہنوں کی شادی کرنی تھی، اور بھی بہت ساری کافی ذمہ داریاں تھیں جو ماں باپ کے سر پر موجود تھیں۔ دونوں بہنوں کی شادیاں وہ بڑے اچھے طریقے سے کرنا چاہتے تھے۔ میں اکثر بابا سے یہی کہا کرتا تھا کہ آپ کی اتنی ڈگریاں ہیں، آپ کے پاس اتنی تعلیم ہے، لیکن آپ کہیں پر جا کر جاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو تو بڑی آسانی سے جاب مل جائے گی۔ میری بات پر بابا مسکرا دیتے اور کہتے، بیٹا جب سر پر آتی ہے تب انسان کو پتہ چلتا ہے۔ تم کہتے ہو نا کہ مجھے نوکری بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ بیٹا کبھی جا کر انہی کمپنیوں کی دھول کھاؤ، تمہیں پتہ چلے گا۔ جب یہ ڈگریاں ہاتھ میں ہوتی ہیں تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈگریاں کس کام کی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نوکری سے زیادہ بہتر اپنا کاروبار ہے۔ بھلے ہی میری کبھی مزدوری نہ لگے، کبھی میرا رکشہ نہ چلے، مجھے کبھی کوئی سواری نہ ملے، اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب میں اپنے کہیں ڈاکومنٹس لے کر جاتا ہوں اور سڑکوں پر دھکے کھاتا پھرتا ہوں، مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس لگتا ہے۔ تب یہ ڈگریاں میرے کسی کام کی نہیں لگتی۔ کمپنیوں والوں کی دھتکار ہمیشہ ایک گالی کی طرح لگتی ہے۔ بابا کی یہ باتیں مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہ آتیں اور میں خاموش ہو جاتا۔ بابا بھی مجھے اکثر یہی کہتے تھے کہ جب تمہیں ان باتوں کی سمجھ آئے گی تب تمہیں میری باتیں ٹھیک لگیں گی۔
جب تم میری جگہ پر آؤ گے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے بابا ہمیشہ ہی غلط لگتے تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اگر وہ کسی اچھی کمپنی میں جاب کر لیتے تو ہماری زندگی اچھی ہو جاتی۔ اتنی ڈگریاں لے کر وہ معمولی سا رکشہ کیوں چلاتے ہیں؟ ہمارے گھر کے حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں۔ یوں ایک روز چلتے چلتے نہ جانے بابا کہاں سے آئے کہ اتنی جلدی میں تھے۔ وہ جلدی سے آئے اور گھر میں امی سے کہنے لگے، جو ابھی تمہارے پاس جمع پونجی ہے وہ مجھے لا دو۔ میں حیران تھا یہ بابا کیا کہہ رہے ہیں۔ امی یہ پوچھنے لگیں کہ آخر ہوا کیا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ بابا کہنے لگے، ارے کچھ ٹھیک نہیں، بہت ایمرجنسی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تمہارے پاس کچھ پڑے ہیں تو مجھے دے دو۔ امی اپنی تمام جمع پونجی اٹھا لائیں۔ بہنوں کی تو شادی ہو چکی تھی، لیکن اب میں ہی باقی بچتا تھا۔ میری تعلیم پر یہ تمام پیسے لگائے جا رہے تھے، ابھی میری فیس بھی ادا کرنی تھی۔ لیکن بابا پیسے کہاں لے جا رہے تھے؟ میں بابا کو روکنے لگا، لیکن بابا میری بات پر نہ رکے اور جلدی سے وہ پیسے لے کر چلے گئے۔ پھر 2-3 دن تک بابا گھر واپس نہ آئے۔ امی سلائی کڑھائی کا کام کرتی رہیں اور انہی پیسوں سے گھر کا گزارا چلتا رہا۔ بابا کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب بابا واپس آئے تو ان کے پاس رکشہ بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں بابا پر تقریباً برس پڑا۔ ان پر میں نے بہت غصہ کیا، یہاں تک کہ امی بھی ان سے خفا ہوئیں اور کہنے لگیں، آخر ایسی کیا نوبت آ پڑی تھی کہ آپ کو رکشہ ہی بیچنا پڑ گیا؟ بابا خاموش تھے، وہ کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ میں ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا۔ امی بھی ان سے ناراض ہو کر بیٹھ گئیں۔ بابا بھی تو کوئی بات نہیں بتا رہے تھے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے بابا میرے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں ان سے سخت بے دل ہو گیا تھا۔ آخر کار باہر محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے کمائے اور کچھ امی نے سلائی کڑھائی کر کے پیسے مجھے دیے اور میں نے اپنی یونیورسٹی کی آخری سیمیسٹر کی فیس جمع کی۔ لیکن اب یہ ہو چکا تھا کہ بابا بالکل روپوش ہو چکے تھے۔ بابا کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن ایک روز کوہرام برپا ہونا تھا۔ بابا کہیں سے آتے ہوئے ایک ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار چکے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھ سے میرا تن من دھن لوٹ لیا ہو۔ ہمارے گھر میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ امی تو بابا کے جانے کا صدمہ بالکل بھی برداشت نہ کر پائیں۔ بابا کی تدفین کے بعد امی بھی بہت لاغر اور بیمار سے رہنے لگیں۔ ان کی تو کل زندگی ہی بابا تھے۔ انہوں نے زندگی کا ہر دکھ سکھ بابا کے ساتھ دیکھا۔ ان دونوں کی جوڑی بلا شبہ بہترین جوڑی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی امی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب میں اکیلا رہ گیا۔ لیکن یہ بات تھی کہ امی نے جانے سے پہلے میرا نکاح میری خالہ کی بیٹی سے کر دیا۔ جب امی کی وفات ہوئی تو خالہ نے فوراً ہی رخصتی کر دی۔ ان کا کہنا تھا، تمہارے گھر میں ایک خاتون کا ہونا ضروری ہے۔ تمہاری ماں چلی گئی ہے تو اب تمہاری بیوی آ جائے گی۔ میں بھی خاموش ہو گیا اور خاموشی سے رخصتی کر لی۔ میری بیوی بھی بہت اچھی تھی، ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دینا جانتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ امی کا ہی ایک سایہ ہو۔ خیر یوں ہی دن گزرتے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے 2 بچے ہو گئے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی جاب نہیں ملی تھی۔ میں اپنی تمام تعلیم مکمل کر چکا تھا۔ کبھی کبھی کہیں کہیں کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی جاب مل جاتی تھی، جیسے 1 مہینے کے لیے اور 2 مہینوں کے لیے۔ اس سے زیادہ کہیں بھی مجھے مستقل طور پر جاب نہ ملی۔ میں مستقل طور پر ایک اچھی جاب کرنا چاہتا تھا، لیکن اب تو وہی چھوٹی موٹی جابس میرے ہاتھ آ چکی تھیں۔ اب تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ سب کچھ میرے ہاتھ سے جا رہا تھا۔ بچے بھوک سے روتے تھے، بیوی بے بس سی ہو جاتی تھی۔ امی کی طرح کبھی کبھی وہ بھی کپڑے سلائی کر لیا کرتی، لیکن اس کی آنکھوں کا مسئلہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے سلائی کا کام کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ اب سب کچھ میرے ہاتھ سے جا رہا تھا۔ کمپنیوں میں انٹرویو دے دے کر میں تھک چکا تھا۔ ہر جگہ پر رشوت ہی چل رہی تھی۔ آج مجھے اپنے بابا کی یہ بات یاد آئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ڈگریاں جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ ہم جب یہ ڈگریاں لے کر کمپنیوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہماری جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہ اس کام سے لاکھ درجے بری لگتی ہے۔ بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان بھوکا رہ لے لیکن اپنا خود کا کاروبار کرے۔ لیکن جب مجھے بابا کا رکشہ یاد آتا، مجھے بابا پر غصہ آنے لگتا۔
میں کہتا تھا کہ جاتے جاتے بابا صرف ایک کام تو کر ہی جاتے، اور وہ یہ کام کہ وہ میرے لیے رکشہ ہی چھوڑ جاتے۔ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی میں میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، بس مجھے اسی بات کا ملال رہا۔ لیکن اب بابا کو تو گئے ہوئے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے، اور اب جا کر کہیں اچھی نوکری کی امید نظر آئی، لیکن یہاں پر بھی بہت امیر کبیر لوگ تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے سفارش کے ذریعے یہ نوکری بھی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں کے باس نے مجھے بنا انٹرویو کے ہی نوکری پر رکھ لیا، اور آج دوسرے دن ہی میں ان سے اس بارے میں پتہ کر رہا تھا، تو وہ مجھے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، تمہارے یہ پھٹے جوتے دیکھ کر تو مجھے بھی بہت افسوس ہوا تھا، لیکن مجھے یوں لگا تھا جیسے تم یہ جاب ڈیزرو کرتے ہو، لیکن تمہاری قابلیت دیکھ کر ہی میں تمہیں جاب دے سکتا تھا، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ پر جب تمہارے ڈاکومنٹس دیکھے تو ڈاکومنٹس پر تمہاری تعلیم دیکھنے کی بجائے میں نے صرف ایک شخص کا نام اور فوٹو کاپی دیکھی تھی۔ وہ شخص میرا محسن تھا۔ دراصل میں ایک بہت ہی سنگین حالات میں پھنس چکا تھا، آج سے 6 سال پہلے، جب میری کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تب اس شخص نے مجھے سہارا دیا، اپنے رکشے پر مجھے بٹھایا اور ہاسپٹل لے آیا۔ میرا ایکسیڈنٹ اتنا شدید ہوا کہ میرے ساتھ ٹکرانے والے لوگ دم دبا کر بھاگ نکلے، لیکن تمہارے بابا نے موقع پر آ کر مجھے بچا لیا۔ میں ہاسپٹل میں کافی عرصہ کومے میں رہا۔ میرے اخراجات سارے کے سارے اس شخص نے اٹھائے، یہاں تک کہ اس نے اپنا ایک رکشہ بھی بیچ دیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میری بیوی نے مجھے وہ سب کچھ بتایا۔ اس شخص سے میں ملا، اور پھر میں نے اس شخص سے اپنی تماداری کرنے کے لیے کچھ اجرت پوچھی۔ میں نے اسے خرچے پانی کا پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ بس میرا ایک بیٹا ہے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس اسے نوکری دے دیجئے گا۔ میں نے اسے کہا اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیج دینا، اور وہ مجھے اللہ حافظ کہہ کر نکلا ہی تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں تو اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں جاتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا۔ وہ اسی حادثے میں چل بسا۔ جب میں صحت یاب ہوا تو میں اسے دیکھنے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ مارا مارا پھرنے لگا، لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ ان 5 سالوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، اور یوں کہ مجھے اس کا بیٹا مل جائے، لیکن مجھے اس کا کہیں بھی بیٹا نہیں ملا۔ آخر کار میں مایوس ہو کر گھر واپس لوٹا، اور آج 1 سال بعد سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں انٹرویو کے لیے ایک ایڈ چھپوا دوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بیٹا اس نوکری کے لیے میرے پاس آ جائے، اور تبھی سے میں آج تک یہ انٹرویو لگا رہا ہوں، لیکن مجھے آج تک کبھی بھی اس شخص کی فوٹو کاپی اور اس کا نام نہیں دکھائی دیا۔ لیکن کل جب تم میرے پاس آئے تو اس شخص کی فوٹو کاپی اور نام مجھے دکھائی دیا۔ میں اپنے محسن کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا، اسی لیے میں نے اسے اس کے کہنے پر تمہارے لیے یہ جاب مختص کر دی۔ جب تمہاری ڈگری دیکھی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تم میرے ادارے کے لیے پرفیکٹ ہو، اور تمہارے لیے یہ سارا کام تمہارا باپ کر کے گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف سے کہا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے آج تک اپنے باپ کو ہمیشہ غلط سمجھتا رہا، لیکن میرا باپ تو میرے لیے بہت اچھا کر گیا تھا، اور اگر وہ میرے لیے کچھ نہ بھی کرتا تو اس کا یہی کام کافی تھا کہ وہ ایک شخص کی جان بچا گیا۔ اسی وقت میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں روتے روتے ہچکیوں سے اپنے ہاتھوں میں اپنا منہ چھپائے رونے لگا۔ باس میری طرف بڑھا اور مجھے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنا باپ یاد آ گیا ہوگا، لیکن میں نے اسے کہا نہیں سر، مجھے اپنا باپ یاد نہیں آیا، بلکہ اپنے باپ کے ساتھ کیا گیا وہ تمام رویہ یاد آیا ہے جو میں نے اپنے باپ کے رکشہ بیچنے پر انہیں بہت سنائی تھیں، اور پھر اس کے بعد میرا باپ مجھے کہیں نہیں ملا تھا۔ میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں ہمیشہ سے یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کر گیا۔ آج یہ جو کچھ میں فاقے کاٹ رہا ہوں یہ میرے باپ کی وجہ سے ہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میرے باپ نے تو میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، اور اگر وہ میرے لیے کچھ نہ بھی کرتا تو کوئی بات نہیں، انہوں نے کسی انسان کی جان تو بچا لی تھی۔ میں روتے روتے ہوئے کہنے لگا تو سر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا دیکھو، تمہارے رونے سے تمہارے باپ کو تکلیف ہوگی،
اور تم کون سا حقیقت جانتے تھے؟ اگر تم حقیقت جانتے ہو تو تم کبھی اپنے باپ کے لیے یہ باتیں نہ کرتے جو تم ابھی مجھے بتا رہے ہو۔ تم حوصلہ رکھو اور خود بھی اپنے باپ جیسا بنو، اور آج کے بعد تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی میں تمہاری تمام ضروریات پوری کروں گا۔ تمہارے گھر میں جو راشن ڈلوانا ہے اس کی فہرست مجھے دے دو، میں اپنی ملازم کے ہاتھوں تمہارے گھر میں راشن ڈلوا دوں گا، اور آج کے بعد اپنے باپ کے بارے میں ایسا کبھی بھی مت سوچنا۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کیبنٹ میں آیا اور روتے ہوئے خدا سے فریاد کرنے لگا کہ وہ مجھے اس چیز کے لیے معاف کر دے۔ میں نے اپنے باپ کی شان میں گستاخی کی تھی، لیکن میرا باپ تو اس دنیا کا سب سے عظیم ترین باپ تھا جس نے ایک شخص کی جان بچائی تھی۔ اگر وہ اس شخص کے لیے اپنا گھر بھی بیچتا تو مجھے اس میں کوئی آر محسوس نہ ہوتی، اور نہ ہی میں اپنے بابا کے لیے کچھ کہتا۔ وہ اپنی نیکی کو سیکرٹ رکھنا چاہتے تھے اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ بے شک والدین کو ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال رہتا ہے، انہیں اپنی آخری وقت میں بھی ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تبھی تو انہوں نے سر سے میرے لیے بات کی تھی، اور سر مجھے کہاں ڈھونڈ پاتے۔ یہ پچھتاوا مجھے ہمیشہ رہے گا کہ میں نے اپنے باپ کو غلط سمجھا، لیکن اب میں پرسکون ہوں کہ میرا باپ مجھ سے راضی گیا تھا۔ اس نے میری تمام غلطیاں معاف کر دی تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ بچپن میں میری غلطیاں معاف کر دیا کرتا تھا۔ اب آنکھیں ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہیں گی، لیکن میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ اس نے میرے حالات کو بدل دیا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا کے چلے جانے کے بعد بھی میرے بابا میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد بھی میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تم ایسا کبھی مت سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ گیا ہوں۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ارد گرد گھومتی رہیں گی، اور میرا سایہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس وقت تو مجھے بابا کی یہ بات بالکل بھی سمجھ میں نہ آئی، لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ مجھے ہر گھڑی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بابا میرے ساتھ ہیں۔ انہی کی بدولت تو مجھے یہ جاب ملی تھی۔ یقیناً ایک باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے ایک گھنا صاحبان ہی رہتا ہے، اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی انسان اس کی چھاؤں کی ٹھنڈک محسوس کرتا رہتا ہے، جس طرح میں محسوس کرتا ہوں۔ خدا ہر کسی کے والدین کی حفاظت فرمائے، اور ہر کسی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔